السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، شریعت اسلامیہ نہ تو اس بات کو چاہتی ہے کہ آدمی بالکل بدحیت ہو کر اور بدشکل ہو کر زندگی گزارے، اور نہ ہی اس بات کو پسند کرتی ہے کہ آدمی ہر وقت بننے سنورنے میں لگا رہے اور ضروری کاموں سے اس کی نظر اور فکر ہٹ جاوے، بلکہ شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ آدمی معتدل حالت میں باوقار زندگی گزارے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جس شخص کے بھی بال ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کا اکرام کرے۔ اگر کسی کے سر کے بال لمبے ہیں یا کسی کو داڑھی وغیرہ ہیں تو اب وہ ان بالوں کا اکرام کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بال بکھرے ہوئے وہ چھوڑ رہا ہے، بالوں میں نہ کبھی کنگھی کرتا ہے نہ کبھی تیل لگاتا ہے، تو یہ چیز شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ اگر آپ نے سر پر بال رکھے ہوئے ہیں، سر کے بال آپ کے بڑے ہیں، تو آپ کبھی کبھار اس میں کنگھی کر لیا کیجئے، اس میں تیل لگایا کیجئے۔ آپ کی داڑھی گھنی ہے تو داڑھی کو آپ ٹھیک سے بنا کر رکھا کیجئے۔ بالکل بکھرا ہوا چھوڑنا اور کبھی سر میں تیل نہ لگانا اور کبھی سر میں کنگھی نہ کرنا، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جسے ہمیشہ بننے سنورنے کی فکر سوار رہتی ہے، وہ ہمیشہ سر میں کنگھی کر رہا ہے، داڑھی میں کنگھی کر رہا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا مگر کبھی کبھار۔ غبن دراصل کہتے ہیں کہ ایک دن کنگھی کر لیا، ایک دن چھوڑ دیا، یعنی جب ضرورت ہے اسی وقت آپ نے کنگھی کی، اگر ضرورت نہیں ہے تو کنگھی کو ترک کر دیا، کنگھی نہیں کی۔ یعنی ہمیشہ بننے سنورنے میں آدمی کو مشغول نہیں رہنا چاہیے۔ بال بکھرے ہوئے بھی نہ چھوڑے، بالوں میں کنگھی کرنے کی ضرورت ہے، تیل لگانے کی ضرورت ہے تو بالوں میں تیل لگائے، کنگھی کرے، اس کو صحیح سے رکھے۔ اگر بال بڑھ جاوے حد سے زیادہ تو اس کو تراش خراش کر کے اس کو صحیح طور سے ٹھیک سے اس کو رکھ لے۔ اور ہمیشہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ بننے سنورنے میں لگا رہے کہ اگر بال لمبے ہیں یا بال بڑے ہیں یا داڑھی گھنی ہے تو ہمیشہ آپ کنگھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس سے ضروری کاموں سے آپ کی نظر ہٹ جاوے۔ تو شریعت یہ اعتدال کو پسند کرتی ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ حکم دیا کہ بھائی جس کے بال ہے وہ بالوں کا اکرام کرے، اور دوسری طرف یہ حکم دیا کہ بھائی کنگھی کرنے میں ایسا مشغول نہ ہو جاوے کہ ضروری کاموں سے نظر ہٹ جائے، بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ غبن، یعنی کبھی کبھار کنگھی کیا کرے۔ تو روزانہ اگر کوئی کنگھی، کسی کو روزانہ کنگھی کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے بال لمبے ہیں تو وہ روزانہ کنگھی کرے، لیکن اگر کسی کے بال چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر وہ کنگھی نہ بھی کریں گا تو وہ بدحیت نظر نہیں آئے گا، بدشکل نظر نہیں آئے گا، تو کبھی کبھار کنگھی کر لیا کرے اور کبھی کبھار کنگھی کو چھوڑ دیا کرے، تو دونوں حدیثوں کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، سر میں کنگھی نہیں کرتے بلکہ ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور خشک نظر آ رہے ہیں، اور اس حدیث کی دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع کیا ہے۔ تو حدیث کے مقصد کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی بننے سنورنے میں، کنگھی وغیرہ کرنے میں اتنا مشغول نہ ہو جاوے کہ ضروری کاموں سے بھی اس کی نظر ہٹ جاوے اور ہمیشہ وہ بننے سنورنے میں لگا رہے۔ اس لیے کبھی کبھار کنگھی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں پر محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ بھائی جب ضرورت نہ ہو تو کنگھی نہ کرے، اور اگر روزانہ آپ کو کنگھی کرنے کی ضرورت ہے، جیسے اگر کسی کے بال لمبے ہیں، بڑے ہیں، تو وہ روزانہ سر میں تیل لگائے، کنگھی کرے، تاکہ اس کے بال بکھرے ہوئے اور خشک نظر نہ آئے۔ تو یہ ہے شریعت مطہرہ کا اعتدال۔ تو اسی اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اب سر میں اگر آپ کو کنگھی کرنی ہے تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے دائیں جانب میں کنگھی کریں۔ جی ہاں، دائیں جانب میں پہلے کنگھی کرنا، پھر بائیں جانب میں کنگھی کرنا، یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور درمیان سے مانگ گرائے، درمیان سے مانگ گرانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آج کل لوگوں کو ٹیڑھی مانگ گرانے کی عادت ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ ٹیڑھی مانگ گراتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ تو یاد رکھیں کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے مسنون اور سنت یہ ہے کہ وہ سر میں سیدھی مانگ نکالے، درمیان سے مانگ نکالے، ٹیڑھی مانگ نہ نکالے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ٹیڑھی مانگ نکالتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درمیان سے مانگ نکالی ہے۔ اور اسی طرح ٹیڑھی مانگ نکالنا یہ اغیار کا بھی طریقہ ہے، یہ مغربی تہذیب ہے اور مغربی لوگوں کا یہ طریقہ ہے، تو اس کو اختیار نہ کرے، بلکہ
آپ درمیان سے، سر کے درمیان سے مانگ نکالیں، یہی سنت ہے۔ اور سر میں جب کنگھے کریں تو پہلے دائیں جانب میں کریں، پھر بائیں جانب میں کریں، اور پھر درمیان سے آپ مانگ نکالیں۔ تو یہ دو حدیثوں کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ جو ضروری ہے، روزانہ یہ مسائل پیش آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی روزانہ کنگھی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، پھر سر میں مانگ کیسے گرائے، تو اس تعلق سے یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آپ ان مسائل کو اچھے سے سمجھیں، ان احادیث کو اچھے سے سمجھیں، اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔